اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، والذین اس میں موصولہ ہے، یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یتوفون جو ہے یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل مجہول ہے، اس کا معنی ہے جو وفات پا جائیں۔ جو وفات پا جائیں۔ who are approaching death۔ منکم جار مجرور، تم میں سے، و اینڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یذرون، یذرون کا معنی ہے وہ چھوڑ جائیں۔ ازواجن آبجیکٹ ہے، بیویاں۔ اس طرح اس ایک سینٹنس کا معنی بنتا ہے وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے اور وہ اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں۔ وصیتاً لازواجہم متاعا الی الحول، یہ وصیتاً جو ہے یہ مصدر ہے اور اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مفعول مطلق ہم اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے جو فعل ہے وہ اسی مصدر سے نکلا ہے۔ وصیتاً مصدر ہے اور اسی مصدر سے
ایک فعل نکلتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں یوسون، یوسون، یوسون۔ اگر ہم اس یوسونا کو اس وصیت کے ساتھ ایک سینٹنس بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ سینٹنس اس طرح بن سکتا ہے، پھل یوسو، پھل یوسو۔ یوسونا کا جو نون ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے لام تعلیل پہلے لایا ہے۔ پھل یوسو اور پھا اس وجہ سے لایا ہے یہ جواب بن جاتا ہے کس کا؟ یہ جو پورا سینٹنس ہے اس سینٹنس کے جواب میں ہم نے فا کو یہاں لایا ہے۔ پھل یوسو وصیتن، پھل یوسو وصیتن۔ اب مانا بن گیا ہے پس ان مردوں کو چاہیے کہ وصیت کریں لازواجہم، اپنی بیویوں کے بارے میں کیا وصیت؟ متاعن، نان نفقہ دیا جائے، الی الحول، 1 سال تک۔ اب اللہ نے یہاں جو پھل یوسو ہے ہم نے کریٹ کیا ہے یہ محذوف ہے، اومیٹڈ ہے۔ اللہ نے صرف وصیتن کے لفظ سے سارا معنی ذہن میں ڈال دیا ہے۔ وصیتن چونکہ منصوب ہے، زبر والا ہے، زبر والے حرف کے لیے ہمیں وجہ بتانا ہے کہ یہ کیوں زبر والا آیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مفعول مانتے ہیں اور اس کا فعل جو ہے وہ ہم نے کریٹ کیا ہے پھل یوسو جو محذوف ہے۔ پس ان مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کریں متاعن، متاعن الی الحول، حول کا معنی ہے 1 سال، متاعن مینز نان نفقہ۔ پس انہیں چاہیے کہ وہ بیویوں کے حق میں وصیت کریں نان نفقہ کی 1 سال تک۔ یعنی ان کے شوہر گزرنے کے بعد وہ بیویاں اسی گھر میں 1 سال تک ٹھہر سکیں گے اور
ان وارثوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انہیں گھر سے نکالیں 1 سال سے پہلے، اور ان بیویوں کو حق ہے کہ وہ شوہر کے وراثت سے نان نفقہ حاصل کر سکیں 1 سال تک۔ اگر وہ عورتیں خود نکلنا چاہیں غیر اخراج، بغیر اخراج نکالے، بغیر نکالے انہیں 1 سال تک نان نفقہ دیا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر کنڈیشن آ گئی، ان خرجنا، اگر وہ عورتیں نکل جائیں، فلا جناح، پس کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، فی، اس میں، ما فعلنا، جو وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنی نفسوں کے بارے میں، من معروف، معروف طریقے سے، یا دستور کے مطابق۔ پس اگر وہ بیویاں نکلنا چاہیں 1 سال سے پہلے، تو تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے نفسوں کے بارے میں کیا فیصلہ لیں، معروف طریقے سے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ یہ آیت جو ہے اس زمانے کی ہے جب میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب میراث کے احکام آئے تو ان میں بیوہ عورت کے لیے حصہ بھی مقرر ہوا ہے اور عدت بھی مقرر ہوئی ہے۔ 4 مہینے 10 دن اور حصہ بھی مقرر ہوا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہاں اس آیت میں اس کا ٹھہرنا 1 سال کے لیے بتایا گیا ہے، اس کے بعد میراث کا حکم آیا ہے جس میں 4 مہینے 10 دن ان کی عدت مقرر کی گئی ہے۔ لہذا مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اس میراث کے حکم کے آنے سے
اس آیت کا جو وصیت کا حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، اس پر گویا عمل کرنا اب باقی نہ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔